میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، ملٹیپل سٹوریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ڈومیسٹک بات کریں گے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ اب پیر کے دن جو سہیل آفریدی ہیں ان کی ملاقات ہو جائے گی اڈیالہ جیل میں بانی چیئرمین کے ساتھ. اس کے علاوہ بلٹ پروف گاڑیاں جو ہیں وہ لینے سے انکار کیا، لیکن جو ہنگو میں دہشت گردی کا واقعہ ہوا وہاں پر جو پولیس آفیشلز کی شہادت ہوئی، ان کی نماز جنازہ کے اندر شرکت نہیں کی سہیل آفریدی نے. اچھا، اس کے علاوہ جی بات ہم کریں گے آج کے ولاگ کے اندر کہ پاکستان کی اور افغانستان کی جو تجارت ہے وہ بارڈر سیل ہیں اور تجارت جو ہے وہ نہیں ہو رہی. اس کے علاوہ ہم بات یہ بھی کریں گے کہ کس طریقے سے اس وقت مریم نواز شریف میگا پروجیکٹس کے اوپر کام کر رہی ہیں، اور وہ مری کے لیے جو ایک گلاس ٹرین کہا جا رہا ہے وہ اس کے منصوبے کے اوپر اس وقت کام شروع ہو چکا ہے. یعنی آن گراؤنڈ تو نہیں، لیکن پیپر ورک سٹارٹ ہو چکا ہے. تو اس کا جو PC1 بن رہا ہوتا ہے یا چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، وہ کام جو ہے وہ بیسکلی سٹارٹ ہو چکا ہے، اور اس پر چیف منسٹر صاحبہ خود اس منصوبے کے اوپر جو ہے پوری توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں. حالانکہ وہ کافی کام جو ہے وہ مریم اورنگزیب صاحبہ کو دے دیتی ہے، لیکن اس کے باوجود کام وہ کر رہی ہیں. تو سب سے پہلے جی آتے ہیں سہیل آفریدی صاحب کی طرف. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا جی کل جیو ٹیلی ویژن کے اوپر بات کرتے ہوئے کہ سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات پیر کے روز ہو جانی ہے بانی چیئرمین تحریک انصاف کے ساتھ، اور ان ساتھ یہ بھی کہا کہ ملاقات میں تاخیر جو کرائی گئی ہے وہ سہیل آفریدی کو آسمان سے زمین پر لانا اس کے لیے مقصود تھا. یہ بہرحال مجھے یہ بات رانا ثناء اللہ صاحب کی کچھ سمجھ آ رہی ہے، لیکن مکمل سمجھ نہیں آئی. تو اس حوالے سے اگر میری رانا صاحب سے ملاقات ہوتی ہے تو میں کم از کم ضرور ان سے، یا فون پر بات ہوتی ہے تو میں ان سے ضرور پوچھ لوں گا کہ رانا صاحب اس کے پیچھے آپ کا مین آئیڈیا کیا ہے کہ وہ آسمان سے زمین پر لانا ہے. وہ تو خود لوگ کہہ رہے ہیں کہ بڑے ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں، یا وہ بیسکلی شاید رانا صاحب کی جو اس وقت بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف جو اپنی مائٹ دکھانا چاہ رہی تھی یا آن گراؤنڈ اپنی پاور یا مسل شو کرنا چاہ رہے تھے، تو اس حوالے سے سبق دینا تھا. بہرحال میں نے تو پہلے کہا تھا جی ملاقات کرا دیں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ جو لوگ ان امور کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یا جو ڈائریکٹلی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں وہ آن گراؤنڈ پوزیشن کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. تو ہم صحافی اپنے تجزیے ضرور کرتے ہیں، لیکن اس میں بہت سی باریکیاں ہوتی ہیں، بہت سی ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں، بہت سا فیوچرسٹک پلان ہوتا ہے. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیسیجن میکنگ ہو رہی ہوتی ہے. اب یہ ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ کئی دفعہ غلط بھی ہوتی ہے، ایسی بات نہیں ہے. ظاہری بات ہے انسان کو جو بھی پلاننگ کرتا ہے ہمیشہ وہ درست نہیں ہوتی. اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ 9 مئی تھی. 9 مئی جس آبجیکٹیو حاصل کرنے کے لیے کیا گیا وہ الٹا پڑ گیا اور اس نے جناب تباہی کر دی. اسی طرح اگر بات کریں تو جس طرح پاکستان کی اور ہندوستان کی حالیہ کشیدگی ہوئی، وہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان کو بلی کرنا چاہ رہا تھا، لیکن مارکا حق میں جب اس کو منہ توڑ جواب ملا تو اب دنیا میں ذلیل ہو رہا ہے اور ٹرمپ کو بھی فیس کرنے سے گریز کر رہا ہے نریندر مودی. تو ایون کہ مذاق اڑا رہے ہیں جو اپوزیشن کے لیڈرز ہیں، ان کے جرنلسٹ بھی مذاق اڑا رہے ہیں. جو سنجیدہ صحافی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ذلیل ہوا ہے ہندوستان اور پاکستان کو دوبارہ ایک ہیڈ سٹارٹ مل گیا ہے، اور دنیا میں ایک ڈپلومیٹیکلی بھی پاکستان نے بڑی کامیابیاں سمیٹ لی ہیں. تو یہ اب نقصانات تو ہوتے ہیں جی. تو یہ تحریک انصاف کو بھی کئی دفعہ جو ہے وہ نقصانات اٹھانے پڑے. وہ پلان ہمیشہ انہوں نے کچھ نہ کچھ کیا، لیکن وہ پلان جو ہے الٹا گلے پڑ گیا. اب یہ کچھ چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہیں، اور یہاں پر انسان کو پتہ لگتا ہے کہ میں بڑا حقیر ہوں. آگے بڑھتے ہیں جی. اس میں سہیل آفریدی صاحب نے جو بلٹ پروف گاڑیاں تو واپس کر دیں، وہ لینے سے انکار کر دیا کہ انہوں نے کہا جی کہ ہمارے جو پولیس کے آپریشنل جو لوگ ہیں وہ اس کباڑ کی گاڑیاں وہ نہیں لیں گے. تو اگر پولیس کے لیے اتنی ہمدردی تھی سہیل آفریدی صاحب کو، شہدا جو ہیں ان کے نماز جنازہ کے اندر شرکت کرنی چاہیے تھی، لیکن آپ نے شرکت نہیں کی. آپ پہنچے ہیں جی 2 مرتبہ اڈیالہ، آپ نے 4 سدہ کی ہے جلسہ، آپ نے مختلف جو ہے وہ میٹنگز شیئر کی ہیں، لیکن شہدا کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، وچ از ویری ویری انفارچونیٹ. یہ بڑے افسوس کی بات ہے.
آپ کو رویہ جو ہے وہ شہداء کی طرف ہم جو ہے وہ صوبہ کیا پورا پاکستان ان کا مقروض ہے اور یہ جو قرض ہے وہ ہم اتار نہیں سکتے. لیکن یہ مجھے بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے جی یہ بات دیکھ کر سہیل افریدی صاحب کی. اس میں ایک چیز اور ایک آدمی نے بڑا خوبصورت سا جو ہے نا وہ ٹویٹ شیئر کیا ہے, میں اس کو ذرا پڑھ کے سنانا چاہ رہا ہوں. اس کے الفاظ بڑے مطلب دل کو اٹریکٹ کرنے والے ہیں. وہ فرما رہے ہیں جی کہ بلٹ پروف گاڑیاں پرانی ہیں, واپس کر رہا ہوں. میرے پولیس والوں کی جان سستی نہیں کہ پرانی گاڑیاں استعمال کریں. 3 جلسوں میں ناچوں گا, اڈیالہ جاؤں گا, نظریہ خان کا چلے گا. عشق عمران میں مرنے آیا ہوں, ان شہداء کے جنازے پر نہیں جاؤں گا. اب یہ باتیں جو ہیں وہ لوگ اب کر رہے ہیں سہیل افریدی صاحب, تو یہ آپ کے لیے بھی لمحہ فکری ہے. بہرحال جی آگے بڑھتے ہیں. اچھا جی اب دفتر خارجہ کی طرف بڑھتے ہیں جی. اس میں 2 خبریں ہیں جی. ایک تو آپ یہ دیکھ لیں کہ جو افغانستان کے ساتھ ہمارا ٹریڈ ہے, تجارت ہے, وہ تو اس وقت بند ہے. جو تجارتی راہداری جو ہے وہ بند اس لیے کی گئی ہے کیونکہ دفتر خارجہ کے مطابق جو ایک پاکستانی کی جان بھی اس تجارت سے زیادہ اہم ہے پاکستان کے لیے. دوسری طرف جو ہے وہ ٹرکی کے اندر اس وقت پاکستان اور افغانستان کے جو ڈیلیگیشنز ہیں ان کا دوسرا دور مذاکرات کا وہ شروع ہے جی. اور یہ معاملہ جو ہے وہ اس لحاظ سے خوش آئند ہے کہ ان بٹوین کوئی ایک واقعہ بھی افغانستان سے پاکستان کے اندر دہشت گردی کا نہیں پیش آیا. یعنی دوحہ ایگریمنٹ کے بعد اور پھر یہ والا ایگریمنٹ ہوا ہے تو اس کے بعد کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا جو کہ خوش آئند ہے اور جو کہ اس یعنی جو پیس ایگریمنٹ ہے اس کو مزید اسٹرینتھن کرے گا. اس میں ایک چیز تو یہ ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو ڈیلیگیشن ہمارا موجود ہے اس حوالے سے اعزاز سید صاحب نے ٹویٹ کیا ہے جی کہ DGMO بھی اس میں شامل ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ DGMO اس ڈیلیگیشن کا حصہ نہیں ہے. اعزاز سید صاحب کی بات اپنی جگہ, ان کو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ری ویریفائی کریں کیونکہ یہ خبر بھی ان کی درست نہیں ہے. DGMO کیوں وہاں جائیں, DGMO کا کیا اسکوپ ورک جو ہے وہ ان کو اس کام کی طرف لے کے جاتا ہے. فوج کے اندر جس کا کام ہوتا ہے نا, جو پرسن کنسرن ہوتا ہے وہی کام کر رہا ہوتا ہے. اور DGMO کی جو پوسٹنگ ہوتی ہے یہ فیلڈ کی پوسٹنگ ہوتی ہے, یہ سٹاف نہیں ہے. بہرحال جی اس میں آگے مزید کیا جائیں, لیکن دعا یہی ہے کہ یہ جو دیرپا جو ہے وہ امن قائم ہو. اور میں تو خواہش کروں گا کہ افغانستان ترقی کرے اور جو اس وقت افغانستان کے اندر جو طالبان قابض رجیم ہے وہ کو دانش مندی کا ثبوت دے. آگے بڑھتے ہیں جی. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن جو ہے ایک عرصے کے بعد برطانیہ کی جو فلائٹس ہیں وہ بحال ہو چکی ہیں جی مانچسٹر کے لیے. اور آج جو برٹش ایمبیسیڈر ہیں ان کے ساتھ اور جو ہے ہمارے خواجہ آصف صاحب جو منسٹر آف ڈیفنس ہے وہ گئے جہاز کے اندر, انہوں نے جائزہ بھی لیا. تو یہ ایک عرصے کے بعد پاکستان کو جو ایک مشکل درپیش تھی وہ کم از کم ختم ہوئی اور اب پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی فلائٹس جو ہیں وہ بحال ہوگی مانچسٹر کے لیے, یعنی پورے برطانیہ کے لیے. اگر مانچسٹر لینڈ کر سکتی ہے تو پھر پورے برطانیہ میں کہیں بھی لینڈ کرنا چاہیں وہ لینڈ کرا سکتے ہیں اور وہاں سے فلائٹیں آ بھی سکتی ہیں. تو یہ پاکستان کے لیے PIA کے لیے کم از کم کچھ بہتر جو ہے وہ بات ہے کہ یہ ڈومیسٹک سے اب انٹرنیشنل, اور انٹرنیشنل میں جس طرح پہلے یورپ کے لیے اسٹارٹ ہوئی تھی تو کینیڈا اور یہ اب برطانیہ بھی شامل ہو گیا جی. آخری خبر یہ ہے جی کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو گلاس ٹرین ہے مری کے لیے اس منصوبے کے اوپر انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا. آج بھی اس پر اجلاس کیا ہے اور یہ ایک بہترین ٹرین جو ہے سروس سٹارٹ ہونے جا رہی ہے. یعنی کوئی دن نہیں ایسا گزرتا کہ مریم نواز شریف صاحبہ کوئی نہ کوئی میگا پروجیکٹ جو ہے وہ پنجاب کے حوالے سے نہ لا رہی ہوں. اگر سٹارٹنگ فرام شہباز شریف صاحب کے پہلے دور کے جب انہوں نے بوٹی مافیا کے خلاف جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ ایک مشن سٹارٹ کیا, اس وقت جو ہے وہ بچے جو ہیں وہ ایگزامینیشن ہالس کے اندر چیٹنگ کھلم کھلا ہوتی تھی. تو پھر بوٹی مافیا کے خلاف جو ہے شہباز شریف صاحب نے شبانہ روز محنت کر کے تو انہوں نے جناب بوٹی مافیا کو ختم کیا, چیٹنگ کلچر پنجاب سے ختم کر دیا. آج بھی سندھ کے اندر موجود ہے جی. خیبر پختونخوا کے اندر بھی کئی جگہوں پر یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, لیکن پنجاب میں کسی کونے میں چلے جائیں کچھ بھی نہیں ہے ایسا. تو اب یہ دیکھ لیں کہ جی میگا پروجیکٹس پہلے جناب میٹرو بس وہ لے کر آئے, پھر سڑکوں کی جال جو ہے وہ بچھا دیا. لاہور کی آپ سڑکیں دیکھ لیں, پنڈی کو دیکھ لیں, آپ ابھی دیکھیں پنڈی کے اندر ایک انڈر پاس انہوں نے بنایا مال روڈ کے اوپر, کمال قسم کا. تو ہر طرف اسی طرح کی جی صورتحال ہے جی. 900 الیکٹرک بسیں آ چکی ہیں, ایئر ایمبولینس سٹارٹ ہو چکی ہے, کلینک آن ویلز ہیں.
مطلب ایسی ایسی چیزیں ہیں جو کہ بندہ سنے تو سننے کے بعد انسان کو خوشی ہوتی ہے. اور ایک خوشی یہ بھی ہوئی ہے کہ جی جو پنجاب سے انڈین پنجاب سے جو مویشی اور بھینسیں وغیرہ سیلاب کے اندر جو ہے وہ پنجاب ہمارے میں آئی تھی, وہ ہمارے اس پنجاب کے لوگوں نے وہ واپس کی ہیں, یعنی پنجاب حکومت نے واپس کی ہیں. وہ جو خاتون ہیں وہاں کی وہ کیا کہہ رہی ہیں, یہ سنتے ہیں گپ شپ ان کی. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਜਨਾਲਾ ਹਲਕੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪਿੰਡ ਸਿੰਘੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ. ਦੱਸੋ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ. ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਮੱਝਾਂ ਅੱਡੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿੰਡ ਸਿੰਘੋ ਕੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਆ. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇੰਨਾ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਕੱਢ ਸਕਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਜਲਦ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮਈਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਈਆਂ ਉਹ ਰੁੜ ਕੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ. ਬੇੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਦ ਗਏ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਗਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਆ. ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਬੜੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਲਈ ਆ. ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਸ਼ੂ ਆਏ ਨੇ ਉਧਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ. ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 200-300 ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਆ 2-3 ਪਸ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇੜਿਆਂ 'ਚ ਭੇਜੇ. ਬੇੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਭੇਜਿਆ ਜੀ. یہ اب آپ نے گفتگو سنی. دیکھیں یہ ہوتا ہے, آپ کا پڑوسی ہے, بیچ میں بارڈر بھی ہے, ان کے مویشی ہمارے پاس آ گئے, ہم رکھنا چاہتے تو رکھ سکتے تھے, لیکن یہ اچھا جسچر دیا کہ ان مویشیوں کو واپس کیا. یہی آج کی اپڈیٹس ہیں جی. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.